سود اور سور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر مسلمان نفرت کرتا ہے. اس کی حرمت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو سورۃ البقرہ میں ایک پورا رکوع ہے, وہ آپ پڑھ لیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 274 سے لے کر 281 تک ایک مکمل رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بیان کیا. میری قرآن کلاسز میں میں نے اسے کور کیا ہے. اگر میں نے یہاں کور کیا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح مخبوط الحواس ہو کر اٹھائے جائیں گے جس طرح کسی کو شیاطین نے یا جنات نے مس کر دیا ہو, آسیب زدہ کوئی شخص ہوتا ہے, یہ ان کی حالت ہوگی قیامت کے دن. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کھا چکے ہو وہ معاف کیا, اب تم باز آ جاؤ, اور جو اپنی اوریجنل رقم ہے جو اگر کسی کو دی ہوئی ہے قرضے پہ وہ لے لو, اوپر والا سود ختم کر دو, ورنہ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. یہ اتنی بڑی وعید سود کے لیے آئی, لہذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو غصہ تھا سود کے حوالے سے بڑا جسٹیفائی تھا. بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اعمال میں سب سے بڑا گناہ وہ کہتے تھے سود ہے. اور یہ ظاہر معاملات لین دین کے اعمال کے اعتبار سے, ورنہ تو سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے آخر میں جو قرآن میں آیت نازل ہوئی نا وہ سود کی حرمت کی ہے. اس کے اوپر چیپٹر کلوز ہوا ہے, اور وہ آیت نمبر 281 جو میں نے بیان کیا کہ رکوع مکمل ہوتا ہے, وہ 281 نمبر آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں کہ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, پھر اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی, اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور یہ سود سے متعلق جو رکوع کنکلوڈ ہوا ہے اس کی یہ آخری آیت ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا, یعنی نیکیاں کی ہیں تو جزا اور گناہ کی ہیں تو سزا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے کہ واقعی یہ جس طریقے سے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو رخصت کرتا ہے نا, اور جاتے ہوئے کوئی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے, میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا اپنی مخلوق سے مخاطب ہے کہ یہ آخری بات میں تم سے کر رہا ہوں کہ ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لگتا ہے اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے. ابن عباس کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ جی سود کھانا گناہ ہے, سود دینا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اگلے دن طارق جمیل صاحب نے بھی تب آزمائی کی ہے, حالانکہ طارق جمیل صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں اختلافی موضوعات کے ساتھ. خام خواہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کیوں, شاید غامدی صاحب کا کوئی کلپ دیکھ لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے یہ بات کر دی. اور بھائی زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو, زنا فی نفس ہی حرام ہے. سود مرضی سے لیا جائے, مرضی سے دیا جائے, سود فی نفس ہی حرام ہے. حالانکہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو بھی بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا, اپنی موت مر جائے گا. کیوں؟ بینک کوئی گھر سے پیسے تو نہیں لے کے آیا, بینک کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دو, میں آپ کو سود کھلاؤں گا. یعنی ہم لوگ جو بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں, تو یہ سود کھانا تو غامدی صاحب کے نزدیک بھی حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بینک میں پیسے نہیں جمع کروانے چاہیے, اور جب ہم نہیں جمع کروائیں گے تو جو لوگ بینک سے سودی قرضہ لیتے ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں لے سکیں گے. لو سامو, یہ پورا سسٹم ہی مر جائے گا. یہ سسٹم کھڑا ہی اس کے اوپر ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سود کھانے والا
کھلانے والا, سود لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا, سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سب پہ اللہ کی لعنت ہے.